سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو کوئی اپنا وطن چھوڑے اللہ کی راہ میں تو وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کے ارادے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، پھر اسے موت آن لے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو چکا، اور اللہ بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ کل گزشتہ کی آیات میں ان لوگوں کا بیان ہوا تھا کہ جو وسعت کے باوجود، استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے اور دارالقدس سے نکل کر دارالاسلام میں آنے پر آمادہ نہیں تھے، تو ان کے بارے میں بڑا سخت رویہ سامنے آیا تھا شریعت کا کہ فرشتے ان کو موت کے وقت میں ڈانٹیں گے۔ وہ اگر عذر پیش کریں گے کہ ہم بیچارے تھے، بے بس تھے، تو یہ عذر نہیں سنا جائے گا، بلکہ انہیں کہا جائے گا کہ یہ عذر لنگ ہے، یعنی بیکار عذر ہے، بارد ہے۔ تو آج کی آیت میں فضیلت بیان فرما دی ہجرت کرنے کی، یعنی جس جگہ میں، جس علاقے میں، جس ماحول میں انسان کا دین محفوظ نہ ہو، اس جگہ کو چھوڑ دینا اس لیے کہ دین محفوظ ہو جائے، اور ایسی جگہ چلے جانا جہاں اس کا دین محفوظ ہے، یہ ہجرت ہے۔ تو یہ کسی زمانے میں فرض بھی رہی ہے، اور اب بھی صورتحال کے مطابق فرض، واجب، مستحب ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ یہ سوچ کر اپنے گھر سے نکلے گا کہ میں اپنا دین بچانے کے لیے جا رہا ہوں، تو اگرچہ مشکل کام ہے، وطن چھوڑ رہا ہے، گھر بار چھوڑ رہا ہے، رشتہ دار چھوڑ رہا ہے، لیکن اللہ کا اس کے ساتھ ایک وعدہ ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، کہ اسے اس کے گھر سے اچھا گھر ملے گا، اور اس کی جو گنجائش اور روزی کا سلسلہ ہے اس سے اچھا سلسلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر وہاں جا کر استقرار، یعنی آدمی کو وہاں قرار آنے سے پہلے یا جانے کے دوران ہی یہ بھی خیال میں آتا ہے بعض دفعہ کہ اپنا گھر چھوٹ گیا، آگے کچھ ملے ہی نہیں، یا بیچ میں ہی کوئی مسئلہ ہو گیا، موت آ گئی، تو اس سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیچ میں موت آ گئی تو پھر تو تمہارے ویسے ہی وارے نارے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں کچھ کیے بغیر اللہ ہجرت کا اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور تمہارے آخرت کے درجات بھی بلند فرما دیں گے۔ فقد وقع وجرہ علی اللہ، اس پر اللہ کی جانب سے اس کا اجر ثابت ہو چکا۔ تو اس آیت میں ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے، اور بہت سی دیگر قرآن پاک کی آیات میں بھی ہجرت کی شان بڑے بلند الفاظ میں بیان فرمائی گئی۔ تو ایک بات تو اس میں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ پورے ہونے کے لیے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدہ پورا کرتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں ہمیں وعدہ پورا ہوتا نظر نہ آئے، ویسے تو پورا ہوتا نظر آیا ہے، تاریخ عالم میں آپ اٹھا کر دیکھیں تو جن جن لوگوں نے بھی اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام، قرآن پاک میں ان کی ہجرت کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا ہے، اور خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے مکہ المکرمہ جیسا مقدس شہر چھوڑا ہے۔ تو ان کو اللہ نے نوازا ہے، اسی دنیا میں خوب سے خوب ان کو نوازا گیا ہے، اگرچہ شروع کے حالات میں کچھ تنگی تکلیف آئی، لیکن اللہ نے یہ اپنا وعدہ پورا فرمایا ہے۔
اب جہاں کہیں ہمیں یہ وعدہ پورا نظر نہ آئے تو وہاں دو وجہ ہو سکتی ہیں، یہ وعدہ ہو یا قرآن پاک احادیث میں کہیں بھی وعدہ ہو تو اگر پورا ہوتا نظر نہیں آتا تو دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، ہماری نیت میں کوئی مسئلہ ہے۔ مثلا ہجرت کے اندر نیت بڑی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ہجرت کرے اللہ کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، لیکن جو ہجرت کسی دنیا کی غرض سے کرے، کسی دنیا کے مقصد کے پیش نظر کرے تو اس کی ہجرت پھر دنیا کے پیش نظر ہے، اس پر اللہ کی جانب سے کوئی وعدہ نہیں ہے، یا تو کہیں نہ کہیں اس کو مسئلہ ہے، اس کے عمل میں کوئی مسئلہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ عمل میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کی مصلحت کا تقاضا ہے کہ ابھی اس کو نہ دیا جائے، اور یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کا کوئی انسان کو فارمولہ نہیں بنا سکتا کہ کس انسان کو کس وقت روزی ملنی ہے، نہیں ملنی، کتنی ملنی، کتنی نہیں ملنی، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اور اللہ نے کئی کی جگہوں پر اشارے فرمائے ضرور ہیں کہ اگر ہم لوگوں کی خواہش کے مطابق ان کے رزق کے دروازے کھول دیں تو دنیا میں فساد مچ جائے، جیسا دنیا کا نظام چل رہا ہے ایسے نہ چلے، دنیا کا نظام کچھ اور ہو جائے، تو اشارے ضرور دیے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہم رزق ہمارے ذمے ہے لیکن ہم اس کو بڑے جو ہے نا بیلنس کے ساتھ، بڑی مصلحت کے ساتھ اتارتے ہیں، جس کو جتنا چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ تو مصلحت کا تقاضا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی وعدہ پورا نہیں ہو رہا، تو اس موقع پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے خیر اسی میں ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا جیسے دعا ہے، دعا کے بارے میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، یہ بھی اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا، لیکن اس قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں تو ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے مانگا، ہمیں یا اللہ مجھے روٹی ملنی چاہیے تو روٹی مل گئی دعا قبول ہے، نہیں ملی دعا قبول نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں فرمایا کہ ایک صورت یہ بھی ہے روٹی مل جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ تمہیں اللہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، جو تم نے مانگی نہیں ہے بن مانگے عطا فرما دے، تو یہ روٹی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی مصیبت ٹال دے جو تمہارے اوپر آنے والی اس دعا کی برکت سے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، خبر ہی نہیں تھی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ ذخیرہ کر لیں اور آخرت میں تمہیں اس کا اجر عطا فرما دیں۔ تو یہ قیامت کا دن جب انسان دیکھے گا کہ اتنے اجر تو وہ پچھتائے گا، افسوس کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا ابھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یہ مطلب یہ ہے قبول نہ ہونے، قبول تو ہوئی، یعنی دنیا میں اس کا مجھے کوئی نہ کوئی اثر نظر نہ آتا، یہ حسرت کرے گا۔ تو اللہ کا وعدے سچے ہیں، برحق ہیں، لیکن جہاں کہیں ہمیں اثر اس کا نظر نہیں آتا وہاں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہجرت میں بھی تاریخ تو بہت اس کی واضح مثالیں ہیں کہ جس نے بھی ہجرت کی اللہ کے راہ میں اللہ نے اس کو نوازا، اور جہاں کہیں ہمیں نظر نہ آئے تو وہاں ان 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا ابھی تقاضا نہیں ہے، وہ اس کو کچھ دیر بعد دینا چاہتے ہیں۔ جیسے والد سے بچہ ضد کرے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، ابھی چاہیے، اور وہ چیز اس کے لیے دنیا کے لحاظ سے نقصان دہ ہے تو وہ ابھی نہیں دے گا اس کو، وہ کہے گا تیری ہی ہے لیکن ایک وقت کے بعد آپ کو میں دے دوں گا، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو یہ چیز کھانے کو دے دوں گا، جب ٹھیک نہیں ہو ابھی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، ابھی نہیں دے سکتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بلکہ اللہ تو ہماری مصلحتوں کو والدین سے زیادہ اچھے سمجھتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہاں یہ ہے کہ ہجرت کا ایک تو یہ خاص مفہوم ہے کہ آدمی اپنا دین بچانے کے لیے وطن کو ترک کر دے سرے سے، بس وہ جگہ ہی چھوڑ جائے، دوسری جگہ جا کر اپنا وطن اور شہر بنا لے۔ اور دوسرا ہجرت کا ایک جو ہے وسیع مفہوم ہے جس میں آپ نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ، مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے۔ یعنی ہجرت میں یہ گویا کہ ہجرت در وطن ہے، یعنی آدمی اپنے گھر میں رہ رہا ہے لیکن اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ان کو بھی چھوڑ دے، یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے۔ یعنی ایک زندگی گزارنے کا طرز وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، اس راستے کو چھوڑنا، اس ماحول کو چھوڑنا اور دوسری طرح کی زندگی میں آ جانا، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ تو اس پر بھی فضیلت ہے، اور اس ہجرت کو حاصل کرنے کے لیے اگر بندے کو ماحول چھوڑنا پڑے تو وہ بھی اس معنی میں ہجرت ہے۔ اسی کی ایک مثال جو ہے ہمیں ملتی ہے احادیث کی کتابوں میں
کہ ایک صاحب بنی اسرائیل میں جنہوں نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر ان کو خیال آیا کہ یہ تو بڑا برا کام ہو گیا، اب یہ آخرت کا سوال ہے، تو وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے چلے گئے کسی نیم حکیم کے پاس۔ کہتے ہیں علاج کے لیے نیم حکیم کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور مسئلہ پوچھنے کے لیے نیم ملا کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو وہاں گئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ میرا ایسے ایسے میرے سے اتنے گناہ ہو گئے، میری توبہ۔ اس نے کہا کوئی توبہ شوبہ نہیں، بھاگ جا، چلو 1 قتل 2 قتل، تو نے 99 بندہ قتل کر دیا، تیری کوئی توبہ نہیں۔ تو انہوں نے غصہ آیا اس نے اس کو بھی نکال کر تلوار سینچری پوری کر دی۔ تو اس کے بعد پھر ستائی یہ بات کہ مجھے توبہ کرنی ہے۔ پھر ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، بڑے عالم کے پاس، سمجھدار عالم کے پاس، تو اسے جا کر کہا کہ میری توبہ نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے، تمہارا گناہ جتنا بھی بڑا ہے اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ وہ جو پہلا آدمی تھا بیچارے کا علم ناقص تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کی رحمت ٹھیک ہے وسیع ہے لیکن 100 قتل معاف نہیں کر سکتی، وہ بیچارہ یہ سمجھتا تھا۔ لیکن دوسرے نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو معافی ہو جائے گی۔ تو اس نے سچے دل سے توبہ کی، اور پھر اس کو فرمایا کہ تو اس بستی کو چھوڑ، جس بستی نے، جس ماحول نے تیرے سے 100 قتل کروائے ہیں، 99 قتل کروائے ہیں، اس ماحول کو چھوڑ دے اور دوسرے ماحول میں چلا جا۔ وہاں بھی پہنچا بھی نہیں تھا بیچارہ، راستے میں فوت ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیا۔ تو ایک تو اس آیت میں بھی اسی کا تذکرہ ہے کہ اگر ہجرت پوری نہیں ہوئی پھر بھی انسان کو موت آ گئی تو اللہ کے ہاں وہ ہجرت والا شمار ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہجرت جو ہے ایک اس کی صورت بنائی جا سکتی ہے اس زمانے میں بھی، کہ آدمی کچھ وقت کے لیے نیک ماحول میں چلا جائے، چاہے وہ جو ہے یہ دعوت کا ماحول ہے اس میں جڑ جائے، یا کسی اللہ والے کے ہاں چلا جائے، خانقاہ میں چلا جائے، اس سے پھر اس کو ایک خاص وقت جب گزارے گا نیک ماحول میں، برے ماحول سے نکل جائے گا۔ کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم نیک ہو جائیں، ہم مہاجر ہو جائیں، یہ والی ہجرت کر لیں گناہ چھوڑنے والی، لیکن کیسے چھوڑیں؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ماحول بدل لیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہی ہے، اور اس پر بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے پورے ہوں گے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے نصیب فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔